بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کس طرح جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ ہمارا پیارا وطن نعمت خداوندی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی صبر آزما جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس کے حصول میں خواتین کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو خواتین کو سیاست میں حصہ لیتے دیکھ کر مسلمان خواتین کو دعوت دی، جسے کئی مسلمان خواتین نے فوراً قبول کر لیا اور تحریک آزادی میں بھرپور انداز میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں۔ کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں، جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا ساتھ دیا تھا، تو ہم جلدی اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی جب تک خواتین بھی حصول مقاصد کے لیے مردوں کے ساتھ مل کر کوشش نہ کریں۔ تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو درج ذیل خواتین کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ذکر کریں گے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھیں۔ آپ نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی میں سب خواتین سے زیادہ پیش تھیں اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم قدم چل رہی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ اب ذکر کرتے ہیں بیگم مولانا محمد علی جوہر کا۔ اگرچہ آپ پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں، اس کے باوجود سیاست میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے اجلاس کے موقع پر مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ 1940 کا تاریخی جلسہ جو لاہور میں منعقد ہوا تھا، برصغیر کی واحد خاتون رہنما تھی جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ محترمہ رانا لیاقت علی خان، آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ تھیں۔ آپ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ آپ نے ملک کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فاطمہ بیگم، آپ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں۔ آپ نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں سرگرم حصہ لیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے آپ نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا، آپ دونوں مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ آپ دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ لیڈی عبداللہ ہارون، آپ نے تحریک آزادی میں خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ آپ سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کی صدر بھی رہیں۔ سغرا بی بی، تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی ایک بہادر مسلمان لڑکی نے سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ کر مسلم لیگی پرچم لہرا دیا۔ مسلم خواتین کی خدمات، اس تحریک میں مسلم خواتین نے جو خدمات سر انجام دی وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ ان خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئی، آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں جیلوں میں قید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ آزادی کے لیے سرگرم رہیں۔ ان خواتین نے مسلم خواتین کے لیے گھر گھر جا کر فنڈز اکٹھا کیا، جلسے کیے، جلوس نکالے اور مردوں کے حوصلے بڑھائے۔ غرض ہم ان خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔